بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواج سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ اسلامی نظام معاشرت کی بنیادیں کیا ہیں۔ نظام معاشرت کی بنیادیں جو اسلام نے ہمیں دی ہیں وہ کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی بنیاد ہے مساوات۔ مساوات، برابری، سب کو ایک جیسا سمجھنا اسلامی معاشرے کی سب سے بڑی اور پہلی اور سب سے اہم خصوصیت مساوات ہے کہ سب انسان ایک نسل سے ہیں، پوری انسانیت آدم کی اولاد سے ہے، اور رنگ و نسل، زبان و برادری، ملک و قوم کی فطری تقسیم کے باہمی یہ صرف چیزیں باہمی تعارف کے لیے ہیں، لیکن ان اختلافات کی وجہ سے تعصب یا تفریق، اونچ نیچ پیدا کرنا غلط ہے، کیونکہ اسلام انسانوں کی برابری اور انسانوں کی ایک ہونے کی بنیاد پر اپنے تمام معاشرتی تعلقات کو قائم کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، سورہ حجرات میں ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت، ایک مذکر اور ایک مؤنث سے جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور تمہارے قومیں اور قبیلے بنائے، لِتَعَارَفُوا، ایک دوسرے کی پہچان کے لیے، شناخت کے لیے، تعارف کے لیے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت کے لائق، اکرام کے لائق وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، تو تم میں سے زیادہ متقی ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، سورہ نساء میں ہے کہ اے لوگو ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کر دیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں کی نسل سے مردوں اور عورتوں کی ایک بڑی تعداد کو دنیا میں پھیلا دیا۔ لہٰذا ہم ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں، ہم ابن آدم ہیں، ہم میں سے بنت حوا ہیں، لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کے اوپر برتری اگر حاصل ہے تو اس کے تقوی کی وجہ سے ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مبارکہ ہے کہ کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کوئی فضیلت حاصل نہیں مگر سوائے تقوی کے۔ تقوی ہی وجہ امتیاز ہے۔ اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سب لوگ آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، لہٰذا کس بات پہ فخر کرتے ہیں ہم؟ نظریہ توحید کا جو نظریہ ہے اس میں جو نظام کائنات میں وحدت اور ایک خدا کا تصور پیش کرنا ہے، اس میں یہی علامہ اقبال کی بقول ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، لہذا مساوات، یگانگت، یکتائیت، ایک ہونا، سب کا برابر ہونا، یہ توحید پرستوں کے اندر جو ہے یہ ہمارے معاشرتی نظام کی میں بنیاد ہے، پہلی بنیاد ہے۔ اسلام کے اس تصور انسانیت کے ہوتے ہوئے ظاہر ہے تمام انسان عزت و شرف کا رکھتے ہیں، اور سب کا سلسلہ ایک ہی ماں باپ پر ختم ہوتا ہے۔ اسی لیے نہ تو یہ جائز ہے کہ کسی کو تانا زنی کا نشانہ بنایا جائے، اور نہ ہی رنگ، نسل، وطن یا زبان کی بنیاد پر کوئی اس کا فرقی حیثیت جو ہے وہ روا رکھی جائے۔ لہٰذا شاہانہ خون کا دعویٰ خود بخود باطل ہو جاتا ہے۔ ہر قسم کی عصبیت اپنے قبیلے، قوم یا زبان کی جو ہے یہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، آدمی کو اگر احترام ملتا ہے، اکرام ملتا ہے، تو وہ اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اور اس کی خدا خوفی اور خدا ترسی جسے ہم تقویٰ کہتے ہیں اس کی وجہ سے ملتا ہے۔ دوسری بنیاد کیا ہے؟ وہ ہے اخوت۔ اخوت کہتے ہیں بھائی چارے کو۔ علامہ اقبال سے
پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ اور سورہ حجرات میں جو فرمایا گیا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اسلامی معاشرے کی جو دوسری بڑی بنیاد ہے مساوات کے بعد وہ ہے اخوت۔ یہ اخوت ہی تھی جس نے دین کا رشتہ تمام مسلمانوں کو ایک وحدت میں جوڑ دیا۔ مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مدینہ میں اپنے گھروں والے بن گئے، اور 1947 کو جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو دنیا کی سب سے بڑی ہجرت اس وقت بھی ہوئی، اور مسلمانوں نے اسی اخوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے مہاجر بہن بھائیوں کو گلے سے لگایا اور ان کے ساتھ ہر چیز شیئر کی، اور ان کو اپنے وطن پہ خوش آمدید کہا، اور مل کر ایک نئے وطن کی اور نئے ملک کی جو ہے وہ بنیاد رکھ کر اس کی تعمیر میں سب نے اپنا کردار حصہ شروع کر دیا۔ اسے مبارکہ میں ہے المومن للمومن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بنیاد دیوار کی حیثیت رکھتا ہے، یشد بعضہ بعضا، کہ اس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ اور ایک اور اسے مبارکہ میں ہے کہ تو اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو ایک دوسرے سے رحم اور محبت اور مہربانی میں ایسا دیکھے گا جیسے ایک جسم ہے، اور اگر اس جسم کا ایک عضو بیمار ہو جائے تو سارے اعضاء بخار اور تکلیف میں شب بیداری میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ لہٰذا اخوت کی بنیاد پر ہونا تو یہی چاہیے۔ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، برما کے مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی، پوری عالم اسلام کو اس جذبہ اخوت سے جو ہے وہ بیدار ہو کر ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کریم ہم میں یہ اخوت جو ہے وہ دوبارہ قائم کر دے، اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پہ ہم اس اخوت کو جو ہے وہ اپنا لیں، اور عالمگیر اتنا بڑا جو ہے ایک معاشرہ قائم ہو جائے کہ لوگ اس معاشرے کی طرف دیکھنے سے پہلے گھبرائیں کہ یہ تو ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ اٹھنے والا ہاتھ اپنے اوپر تصور کرتے ہیں، لیکن نہیں، ہم سب کو اپنی اپنی فکر پڑ گئی اور ہم ایک ایک کر کے جو ہے وہ لوٹتے رہے۔ تیسرا جو اسلامی معاشرے کی بنیادوں میں سے تیسری بنیاد ہے وہ ہے نکاح۔ عزیز طلبہ کرام، مرد و عورت معاشرے کے دو ستون ہیں، دونوں کی اپنی اپنی شخصیت اور دونوں کے معاشرے میں اپنا اپنا کردار اور رول ہے۔ لہٰذا دونوں کی ایک دوسرے کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کچھ حقوق ہیں۔ خاندان کے نظام میں مرد کی حیثیت حاکم کی نگران کی سی ہے، اور بیوی کی حیثیت، عورت کی حیثیت جو ہے وہ اس کے خاندان کے مرد جو ہے وہ حاکم ہے، اور عورت اس کے گھر کی خاندان کی جو ہے وہ نگران کی حیثیت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ عام مرد و عورت کا رشتہ آپس میں بہن بھائی کا رشتہ ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہے جس طرح سگے بہن بھائی حرام ہوتے ہیں، لیکن صرف نکاح ایک پاکیزہ، ایک ایسا سنت عمل ہے جس کے ذریعے وہ ایک دوسرے پر حلال ہوتے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت وہ ایک دوسرے کے شریک زندگی بن جاتے ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں۔ قرآن نے مرد و میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، اور یہی وہ جائز اور صحت مند رشتہ ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ اس خاندان کی بنیاد پڑتی ہے اور نسل جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے اور چلتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پاک کیا ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت میں سے ہے، جو میری سنت سے جو ہے وہ جس نے منہ پھیرا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان نسل کو نکاح کی طرف رغبت کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا جو اسلام کے نظام معاشرت کی بنیاد ہے وہ ہے خیر خواہانہ فضا، ایک دوسرے کی خیر خواہی، خیر خواہانہ فضا۔ عزیز طلبہ کرام، معاشرے کی عام فضا خیر خواہی، تعاون، غم خواری، امداد،
ایثار اور بھائی چارے کسی ہونے چاہیے. لوگ آپس میں ملیں تو ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوں، ان کے دوسرے کو دیکھ کے باغ باغ ہو جائیں. ہر شخص اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ظلم، غیبت، حسد، چغل خوری، کینہ پروری، برے ناموں سے پکارنا، حسد، الزام تراشی، بے حرمتی، بے عزتی اور برے نام رکھنا، دھوکہ دہی، ان سب چیزوں سے پرہیز کریں. نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون کریں اور آگے بڑھ چڑھ کر تعاون کریں، اور برائی کے معاملے میں ایک دوسرے کے معاون نہ بنیں. یہاں گنگا الٹی بہ رہی ہے. قرآن فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقویٰ کے معاملات میں مدد کرو، اور ایک دوسرے کے گناہ اور ظلم کے معاملات میں مددگار نہ بنو، تعاون نہ کرو. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں بلکہ اس کے الٹ ہوتا ہے. ایسی خیر خانہ نظام، ایسی خیر خواہانہ فضا جو کہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. نظام معاشرت کا بہترین اصول، کوئی قوم کسی قوم کا تمسخر نہ اڑائے، مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، قریب ہے، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں. ولا نساء من نساء، نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے کہ وہ عورتیں جن کا تو مذاق اڑا رہی ہیں وہ تم سے بہتر ہوں. ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ ہی مسلمان بہن بھائی ایک دوسرے کو عیب لگائیں، ایک دوسرے کو طعنہ زنی نہ کریں. ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ہی ایک دوسرے کے برے ناموں سے پکارا جائے. اب ایمان سے بتائیں ان میں سے کون سا ایسا کام ہے جو ہم نہیں کرتے، ہمارے اندر نہیں ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے، تمسخر اڑانا ہمارے ہاں ایک ہمارا شغل بن چکا ہے، دوسرے کا مذاق اڑانا. وہ چاہے بیچارہ ہماری اس جملے سے، ہماری اس بات سے اس کا کتنا دل ٹوٹ جائے، وہ جا کر تنہائی میں اس جملے سے رو رہا ہو، لیکن ہماری 2 منٹ کی واہ واہ، ہماری ہنسی، ہماری خوشی کے لیے ہم ایسے ایسے بات کہہ دیتے ہیں کہ کہنے والے کا چاہے وہ کلیجہ جو ہے وہ پھٹ جائے. ہم دوسروں کو کیا طعنہ زنی نہیں کرتے، ہم کیا دوسروں کی عیب تلاش نہیں کرتے، ہم کیا دوسروں کے الٹے نام نہیں پکارتے. آگے چلیں، سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا ہے زندگی کے معاشرت کے رہنما اصول ہیں ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی بھید نہ ٹٹولو، جاسوسی نہ کرو. ہمیں موقع ملنا چاہیے، ہم ہر وقت دوسرے کے ٹو میں رہتے ہیں کہ اس کے بھید دیکھیں، اس کے عیب دیکھیں. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کوئی تم میں سے کسی کی غیبت نہ کرے. اور اللہ تعالیٰ نے مثال بھی بیان فرمائی ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، غیبت کی مثال، کہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھائے. اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت مثال دی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے. حقوق العباد میں ڈاکہ ہے ایک جگہ پہ تو یہ لکھا ہے کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے. ہم سارا دن ہمارا غیبتوں میں، چغل خوریوں میں گزر جاتا ہے. لہٰذا ان رہنما اصولوں کو اگر اپنا لیا جائے تو معاشرے کی فضا خیر خواہانہ فضا ہو جاتی ہے. جیسے مبارکہ میں ہے الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا مسلمانوں کو دوسرے کا خیر خواہ ہونا چاہیے. اور مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلم من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. 5ویں بنیاد اسلامی معاشرے کی وہ ہے ذمہ داری کا تصور. ذمہ داری کا تصور. جس طرح امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور نہیں عن المنکر اور برائی کے کام سے روکنا، اس کو انفرادی طور پر انڈیویجولی کرنے کی ضروری قرار دیا گیا ہے، اسی طرح اسلام میں ان میں اس اجتماعی ذمہ داری کا تصور ہی پیدا کرتا ہے، اور پورے معاشرے میں یہ تصور اور احساس پیدا کرتا ہے کہ وہ نیکی کے کام کو کرنے والا اور برائی کے کام کو روکنے والا جو ہے وہ معاشرہ بن جائے. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان
اس کا جو ہے وہ اس کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مسلمان جو لوگوں میں گل مل کر رہتے ہیں اور ان کی اذیتوں پر صبر کرتے ہیں اس سے بہتر ہیں جو الگ تھلگ رہ کر گل مل کر نہیں رہتے اور لوگوں کی اذیتوں پر صبر نہیں کرتے۔ اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم اگر ایک جگہ رہتے ہیں تو اس کی تکلیف پہ، اذیت پہ، مصیبت پہ ہم ان کے ساتھ شامل ہوں اور جو ہے اس پر صبر بھی کریں اگر ہمیں اس کی وجہ سے تکلیف آتی ہے کوئی تو، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہم اس اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو ان عمومی ہدایات کے بعد اسلام نے انسانوں کے باہمی حقوق و فرائض کا ایک مکمل نظام بھی دیا ہے، جس میں بھائی بھائی کے حقوق، اہل خانہ کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، بہن بھائی کے حقوق، محلے داروں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، استاد شاگرد کے حقوق، تمام حتیٰ کہ جانوروں، چرندوں، پرندوں کے حقوق اور واضح کر دیے ہیں۔ غیر مسلموں کے حقوق، ذمیوں کے حقوق، تمام قسم کے حقوق جو ہے وہ راستوں کے حقوق جو ہے وہ بیان تک کر دیے گئے ہیں، تاکہ محض جذبات کی روح میں بہہ کر ناانصافی انسان جو ہے وہ نہ کر بیٹھے اور معاشرہ صحت مند بنیادوں پر قائم رہے اور ترقی کی منازل جو ہے وہ طے کرتا رہے۔ اب اسلام نے اس کے کوئی مستقل ادارے قائم کیے ہیں جن میں سے ہم مختصر جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ پہلا خاندان ہے، یہ پہلا چھوٹا سا ادارہ ہے خاندان جو ہے اجتماعیت کا، معاشرے کا، ٹھیک ہے۔ اس میں میاں بیوی بھی آتے ہیں، ان کے میاں بیوی کے حقوق ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اولاد ہیں، ان کے حقوق ہیں۔ ایسے ہی قرابت داری، رشتہ داری آتی ہے، جس میں آپ اس کے رشتہ داری کا ادارہ کافی پھیلا ہوتا ہے۔ انسان کی شادی سے پہلے صرف خاندان کے چچا، ماموں، خالو، پھپھو وغیرہ ان کے رشتے ہوتے ہیں، شادی کے بعد یہی سسرالی رشتہ داری بن جاتے ہیں، ان کے حقوق بھی ہوتے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ہی محلہ داری، ٹھیک ہے، رشتہ داری اور قرابت داری کے بعد ہمسائیگی کے بھی بڑے حقوق ہیں، محلہ داری کے بھی بڑے حقوق ہیں۔ محلہ داری کی 3 قسمیں ہیں، ایک رشتہ دار ہمسایہ جو ہے، دوسرا اجنبی ہمسایہ اور تیسرا عارضی ہمسایہ۔ تینوں کے جو ہے وہ حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ایسا ہے کہ فرماتے ہیں کہ مجھے ہمسائے کے حقوق کی اتنی تاکید کی گئی کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ شاید کہیں ہمسائے کو وراثت میں بھی حقدار جو ہے وہ نہ بنا دیا جائے، ٹھیک۔ اور وہ شخص ایمان میں دیندار نہیں ہے جس کا ہمسایہ بھوکا ہو اور وہ خود پیٹ بھر کے سویا ہو۔ ایسی بہت سی احادیث جو ہے وہ ہمسائے کے حقوق کے بارے میں جو ہے وہ آئی ہیں۔ ایسے ہی مسجد تو ہے، اس کے بعد معاشرتی تعلقات کو بہتر بنانے کی سب سے بڑی چیز ایک مسجد ہے۔ اس کے بعد احترام روایات ہے، نظام تعلیم ہے اور حدود و تعزیرات ہیں کہ جو ان اصولوں پہ عمل درآمد نہ کرے اس کی سزا اور اس کی تعزیر، اور جو اللہ کی بتائی ہوئی حدود کی عمل درآمد نہ کرے اس پر بھی سزا، اور جو ہے وہ جزا و سزا کا عمل مکمل کیے بغیر معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ عزیز طلباء کرام، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ مالک ہمیں ان سب چیزوں پہ عمل درآمد توفیق عطا فرمائے۔